اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان سب کو میں نے قتل کیا ہے، ان سب کو میں نے مارا ہے اور میں چور ہوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اب سارا سامان لے کر، سارا مال لے کر اس کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تمہارا مقصد سامان تھا، تم نے مجھ سے سامان لے لیا ہے، اب مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، سامان تو میرا ہے ہی ہے، میں تمہیں بھی قتل کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں، اس نے کہا اچھا چلو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اب وہ جنگل ہے، سمجھے اللہ کا غیبی نظام کتنا طاقتور ہے۔ میں اس پر بار بار یہ واقعات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام کتنا طاقتور ہے۔ وہاں کوئی انسان نہیں ہے، جنگل ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا، یہ جتنے بھی یہاں پہ پڑھے ہوئے نا سب نے یہ کہا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، لیکن ان کی 2 رکعت نماز نفل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ آیت زبان پر جاری ہوئی۔ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آتے ہی اس چور کو مارا اور ختم کیا اور جانے لگا۔ اس آدمی نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ تو صحیح کہ ہو کون، ہو کون؟ یہ تو جنگل ہے، یہاں تو انسان کا نام و نشان نہیں۔ اس نے کہا تم نے جو آیت پڑھی ہے میں اس آیت کا فرشتہ ہوں۔ اس بات کو آپ سوچ دیں کہ آیت کا فرشتہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑیں۔ میں اس آیت کا فرشتہ ہوں۔ جیسے تم نے یہ آیت پڑھی، تم نے 1 مرتبہ پڑھی، میں نے اللہ سے اجازت کی۔ تم نے جب دوسری مرتبہ پڑھی، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ جب تم نے تیسری مرتبہ پڑھی، اللہ پاک نے مجھے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام بہت طاقتور ہے۔ ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا معاون بنائیں، ہم اللہ کے غیبی نظام کو اپنا دشمن اور مخالف نہ بنائیں۔ ایک بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے کر آئے، تجارت کے عنوان پر بہت اہم بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ پاک آنے کے بعد کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے فرمایا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، جو انصار صحابہ اکرام تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا بازار کہاں ہے؟ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت۔ بازار میں تجارت ہوتی ہے، بازار میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، بازار میں روزے نہیں رکھے جاتے، بازار میں تجارت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیں کہ پہلی جو اسلامی ریاست قائم کی، پہلی جو اسلامی ریاست قائم کی، اس پہلی اسلامی ریاست کا دوسرا کام، اس پہلی اسلامی ریاست کا پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور اس پہلی اسلامی ریاست کا جو دوسرا کام ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا بازار کہاں ہے؟ تو چونکہ مسلمان اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا مدینہ پاک میں، نئے نئے، تو ان کی کوئی باقاعدہ مارکیٹ نہیں تھی، کوئی بازار ان کا مستقل بازار نہیں تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا جی ہمارا بازار وہ ہے، اور یہودیوں کے بازار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی طرف؟ یہودیوں کے بازار کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے مدینہ پاک کے اندر، جبکہ یہودیوں کا بازار پہلے سے موجود ہے، ضرورت نہیں تھی، ضرورت بھائی چھوٹا سا مدینہ پاک ہے نا، میں یوں سمجھاؤں کہ آج کی جو مسجد نبوی ہے نا پوری، یہ اس وقت کے مدینہ پاک سے بڑی ہے۔ میں حرم نبوی کی بات نہیں کر رہا، میں مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں۔ حرم مدینہ تو بڑا ہے، مسجد نبوی جو آج کی ہے یہ اس وقت کے مدینہ پاک سے بڑی ہے۔ اتنا چھوٹا سا مدینہ، اس کے اندر ایک بازار پہلے سے موجود ہے، تو دوسرے بازار کی ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو دوسرا کام فرمایا ہے وہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہارا بازار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا نہیں، وہ تو یہودیوں کا بازار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بازار کی جگہ مختص فرمائی، ایک بازار کی جگہ متعین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ تمہارا بازار ہے، آئندہ تم مسلمان یہاں تجارت کرو گے، اور فرمایا کہ تمہارا مال یہاں کم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارا یہاں کا کام کاج اور ٹیکس سے پاک ہونا چاہیے، اس میں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کے قیام کے لیے جو بنیادی چیز محسوس کی وہ کیا تھی؟ تجارت۔ وہ کیا تھی؟ تجارت۔ اور تجارت کے حوالے سے یہ بات سمجھیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر
جیسے ہم بیٹھے ہیں، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز کے اندر ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے اس کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. اب وہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ اسلام منع کر رہا ہے، سمجھے؟ ایک طرف دیکھتا ہے کہ اسلام منع کر رہا ہے اور دوسری طرف لاکھ روپے کے فائدے کو دیکھتا ہے. ایک طرف دیکھتا ہے کہ جی مجھے شریعت منع کر رہی ہے، مجھے اللہ کا نبی منع کر رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، چیز کے اندر عیب ہے تو بتا کر بیٹھنا ہے، اور دوسری طرف اس عیب کو چھپانے کی وجہ سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن بازار کے اندر اس ایک جھوٹ کی بنیاد پر لاکھوں روپے مل رہے ہیں، ان لاکھوں روپے کو چھوڑ کر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. جب تک اس کے لیے مکمل ذہن سازی نہیں ہوگی، جب تک مکمل ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم مکمل اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی تجارت کو نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اور اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے اس کے تعاون کو حاصل نہیں کر سکتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں ایک بات سمجھانے کے لیے سادہ سی عرض کرتا ہوں کہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، اس سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض؟ بہت آسان سی بات ہے نا. اب جب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا اس سے اللہ ناراض ہوں گے، پھر بھی میں جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہوں تو پیسہ تو آ رہا ہے، پیسہ زیادہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے وہ میرا معاون بنے گا، مخالف بنے گا. اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ جب اللہ کا غیبی نظام میرا مخالف بنے گا وہ زیادہ پیسہ مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ زیادہ پیسہ مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا. میں اگر مثال کے طور پر ایک چیز ہے اس کے اندر عیب ہے، میں گاہک کو واضح طور پر بتا کر بیچوں بھائی اس کے اندر تو عیب ہے. اب اگر وہ چیز 1000 روپے کی بکنی تھی، میں نے عیب کا بتا دیا تو وہ چیز 500 روپے کی بکی ہے، تو میرا 500 روپے کا نقصان ہوا ہے نا. لیکن میں نے جھوٹ بولا ہے سچ. مجھے بتائیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام میرا موافق بنے گا، معاون بنے گا یا مخالف بنے گا؟ معاون بنے گا. اور اس 500 روپے سے مجھے اللہ وہ فائدہ پہنچائیں گے کہ 1000 سے نہیں پہنچ گا. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین فرما لیں کہ ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام میرا مخالف بنے. ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام میرا دشمن بنے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیا کرتے تھے؟ ہم سب نے واقعات سنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی پڑی، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں. ایک سادہ سی مثال ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہد کے تاجر تھے، سمجھے؟ شہد کے تاجر تھے، شہد کی تجارت کیا کرتے تھے. 100 مشکیزیں، شہد کے 100 مشکیزیں شام سے آئے، لے کر آئے، رکھ دیے. گرمی کے دن تھے، گرمی کی وجہ سے شہد کے 3 مشکیزیں ذرا خراب ہو گئے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خراب ہو گئے، کوئی بھی خرابی ان کے اندر پیدا ہو گئی. باقی 97 مشکیزیں ٹھیک ہیں. انہوں نے ایک مشکیزہ چیک کیا، ٹھیک ہے، دوسرا چیک کیا، ٹھیک ہے، تیسرا چیک کیا، ٹھیک ہے. جس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کافی سارا سامان پڑا ہے، 2-4 چیک کیے، ٹھیک ہے، تو بیچ دیا، وہ بک گئے. اب جس آدمی نے خریدے 100 مشکیزیں خریدے، آخر ان کے آگے بکنے میں ٹائم لگے گا. کافی مہینوں کے بعد جب ان 3 مشکیزوں کے نمبر آئے، انہوں نے بیچنے سے پہلے اس کو چیک کیا تو وہ خراب نکلے. اب جس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شہد خریدا تھا، کافی مہینوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے جو مجھے شہد بیچا تھا اس میں 3 مشکیزیں خراب ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں اس بات کو روکتا ہوں. ہم تقریباً سارے تاجر بیٹھے ہیں، اگر میرے پاس کوئی آدمی آج ایک چیز لے گیا ہے، 3 دن کے بعد واپس لے آئے اور کہ جناب یہ چیز تو میں آپ سے لے کر گیا تھا خراب ہے، تو آپ واپس کر لیں گے؟ ہم واپس کر لیں گے.
ہم تو نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ ہم تو نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی میں نے بیچ دیا, آپ کو دے دیا, اب آپ جانے, آپ کا کام جانے, مجھے اس سے کیا ہے, چیز خراب ہے یا صحیح ہے, موقع پہ چیک کر کے دیا آپ کو. ہم بہانے بنائیں گے, ہم ٹالنے کی کوشش کریں گے. لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے, اور صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغمبر کی تربیت کیا ہے, صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے, اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کیا کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل و تربیت کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا, اچھا 3 مشکیزیں خراب ہیں. جی حضرت 3 مشکیزیں خراب ہیں. فرمایا کہ کتنے مشکیزیں لیے تھے؟ کہا 100 لیے تھے. فرمایا کہ کتنے مہینے ہو گئے؟ مثال کے طور پر 4 مہینے ہو گئے. مجھ سے کتنے کے لیے تھے؟ جی میں نے آپ سے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, 100 روپے کا مشکیزہ لیا تھا. صحیح ہے. 4 مہینے میں ریٹ کہاں پہنچا ہے؟ جی اس وقت 100 روپے کا تھا, اب 120 روپے کا ہے. فرمایا کہ یہ جو صرف 3 مشکیزیں ہیں, صرف ان 3 مشکیزوں کے نہیں, 100 مشکیزوں کی قیمت واپس کرتا ہوں. 100 مشکیزوں کی قیمت واپس کرتا ہوں. 100 روپے کے حساب سے نہیں, 120 کے حساب سے کرتا ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل کہ 100 روپے کا مشکیزے بیچے اور اس میں 3 خراب نکلے. 4 مہینے کے بعد وہ بندہ واپس آیا تو اس کو صرف 3 کے پیسے نہیں دیے بلکہ 100 کے پیسے دیے. اس وقت کے نہیں دیے بلکہ موقع کے پیسے دیے. سمجھ آ رہی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے مجھے اپنی تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ پوری جو میری تجارت کی زندگی ہے اس پوری زندگی میں مجھے اتنا نفع نہیں. بظاہر نقصان کر رہے ہیں لیکن اللہ کا غیبی نظام ان کا معاون بن رہا ہے, مددگار بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تعاون دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کو, آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے, اس بات کو ہم سارے ذہن نشین فرما لیں کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا, میں یہ کروں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا, میں وہ کروں گا مجھے فائدہ. ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ میرا مخالف بن جائے. جب اللہ کا غیبی نظام میرا مخالف نہیں بنے گا, میں کسی بھی موڑ پر جو ہے نا نقصان نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ. میں کسی بھی موڑ پر ناکام نہیں ہوں گا, میں کسی بھی موڑ پر ناکام نہیں ہوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینہ پاک کی موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کیسی دعا ہے, دعا بھی مدینہ پاک کی اور وہ بھی شہادت کی. اور مدینہ پاک تو دارالخلافہ تھا, وہاں تو بڑا سخت پیرا ہوا کرتا تھا, تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی باہر سے آ کر حملہ کرے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ قبول ہوئی ہے. ایسی دعا جو بظاہر پورا ہونا ممکن نہیں تھی, اللہ رب العالمین نے غیبی نظام کے تعاون سے اس دعا کو قبول فرمایا. اس لیے ہم وہ کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہو. ہم وہ کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام ہم سے روٹ جائے. ہم وہ کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے اللہ کا غیبی نظام ہمارا مخالف ہو. ہم کسی بھی موقع پہ نقصان نہیں اٹھائیں گے. ایک جملہ ہے, حضرات فرماتے ہیں کہ مستقل مسائل کا حل, جملہ بڑا سادہ سا ہے, مستقل مسائل کا حل مستقل اعمال صالحہ میں. یہ نا مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ, بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کا جملہ ہے کہ مستقل مسائل کا حل مستقل اعمال صالحہ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ کاروبار میں نقصان ہوا, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. بیمار ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جب بیماری ختم ہوئی تو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. جب نقصان حل ہو گیا, نقصان پورا ہو گیا تو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں خوشحال رہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کو خود بخود حل کرتے جائیں, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں. ہم ہر وقت اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. ہم ہر وقت جو ہے نا نیک کام کرتے رہیں. ہم کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے حکم کو نہ توڑیں. اگر ہم اس طریقے کے مطابق اپنی تجارت کو کریں گے, اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے, اس طریقے کے مطابق اگر ہم صبح سے لے کے شام تک کی جو مصروفیات ہیں اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری تجارت میں برکت ہوگی. ہماری تجارت سے ہمیں سکون ملے گا. ہماری تجارت سے جو اولاد ہماری ہوگی وہ ہماری فرما بردار بنے گی. یہ تجارت, حدیث پاک میں عجیب جملہ آتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نیک ہو
نیک تاجر کے بارے میں، جو آدمی نیک ہو اس آدمی کی اللہ سے ملاقات میں صرف موت فاصلہ ہے، اس آدمی کی اللہ سے ملاقات میں صرف موت فاصلہ ہے، جیسے ہی وہ بندہ مرے گا فوراً اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور کل قیامت والے دن نا عرش کے نیچے نا سایہ ہوگا، اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مدرسوں کے اندر بیٹھ کر پڑھانا آسان ہے، اگر آپ لوگ تجارت شریعت کے دائرے میں کرنا شروع کر دیں تو میں قسم اٹھاتا ہوں آپ اللہ کے ولی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں بے شمار موقع ہیں گناہ کرنے کے، بے شمار موقع ہیں نافرمانی کرنے کے، آپ بار بار شیطان کو قتل کرتے ہیں، بار بار شیطان کو شکست دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک آدمی کو گناہ کا موقع ہی نہیں مل رہا، ایک آدمی کو بار بار گناہ کا موقع مل رہا ہے، تو وہ آدمی بار بار جو ہے نا اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، بار بار بچا رہا ہے، شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ آدمی تو اللہ کا بہت زیادہ مقرب ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو نیک تاجر ہوں گے، امانت دار تاجر ہوں گے، دیانت دار تاجر ہوں گے، وہ انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں بیٹھیں گے، صفوں میں۔ مثال کے طور پر یہاں پروگرام ہو رہا ہو تو ہم یہاں کرسی لگاتے ہیں نا، تو ہم بڑوں کو بٹھاتے ہیں، تو کسی کو عام آدمی کو اٹھایا جائے اور کہا جائے ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ اپنے لیے کتنا اعزاز سمجھے گا، مجھے چھوٹوں سے اٹھا کر بڑوں میں بٹھا دیا۔ کہ تو کل انبیاء کی جو صفیں ہوں گی، انبیاء کی جو کرسیاں ہوں گی، جو مشک و عنبر کی بنی ہوئی ہوں گی، نور سے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہوا ہوگا، ان کرسیوں پہ انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر کل قیامت والے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ کل قیامت والے دن نبیوں کی صفوں میں بیٹھیں گے، صدیقین کی صفوں میں بیٹھیں گے، شہداء کی صفوں میں بیٹھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ذہن سازی کی ضرورت ہے، مسائل ابھی بیان نہیں کرنے، سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی مسائل بیان نہیں کرنے، اس لیے کہ اگر ابھی سے مسائل بیان کرنا شروع کیے نا تو آپ سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ پہلے ہم اس کا ذہن بنائیں گے کہ جب ہم دین کی روشنی میں تجارت کریں گے، فضائل بیان کریں گے کہ دین کی روشنی میں تجارت کرنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کرنے کا مقام کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تجارت کرنے والے تاجر کی فضیلت کیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں جب مسئلہ بتایا جائے گا تو اس مسئلے کو لینا اور اس غلط کام کو اپنی تجارت سے نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر شروع سے ہی مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تو پھر ذہن سازی نہیں ہوگی، تو پھر ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہونے کا نتیجہ نکلے گا ہماری مایوس ہو جائے گا۔ اس لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور ذہن سازی میں اس بات کو سمجھنے کی، آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی موڑ پر اللہ کے غیبی نظام کو اپنا دشمن نہ بنائیں، کسی بھی موڑ پر اللہ کے غیبی نظام کو اپنا مخالف نہ بنائیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، سبق سے متعلق تو نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، بڑی پیاری سے خوشبو آئی، نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل امین نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کی دو بچیاں تھیں، تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کی دو بچیاں تھیں، وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اس عورت کو بلایا، کہا سنا ہے کہ تم موسیٰ کے رب کو مانتی ہو، تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس عورت نے کہا جی میں اس رب کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو کل کائنات کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اگلے ہفتے تمہارا فیصلہ کروں گا۔ ہفتہ گزر گیا، عورت کو بلایا، کیا کیا ہے، کیا سوچا؟ اس نے کہا وہی بات ہے کہ میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے۔ فرعون نے اعلان کروایا، سارے درباریوں کو جمع کیا، بہت بڑا میدان سجایا، اور سجانے کے بعد ایک بہت بڑے کڑھائی میں تیل ڈالا، آگ جلائی، آگ جب جلنے لگی تو وہ تیل کھولنے لگا۔ جب کھولتے ہوئے تیل کے سامنے اس ماں کو اور ان کی دونوں بچیوں کو کھڑا کیا، کہا مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم تو 10 روپے کے لیے بک جاتے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو 10 روپے کے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم تو 100 روپے کے فائدے کے لیے اگلے کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟
تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس 100 روپے کے فائدے کے لیے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس 100 روپے کی وجہ سے میرا نقصان کتنا ہوگا، میرا نقصان کتنا ہوگا۔ تو اس عورت کو کہا کہ مجھے خدا مانتی، اس نے کہا نہیں۔ تو فرعون نے آرڈر دیا، اپنے سپاہیوں کو کہا اس کی جو یہ بڑی بیٹی ہے نا اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو، ہم بھی بچیوں والے ہیں، اس طرح کی آزمائش اللہ نہ کرے ہم پر آئے، ہم کیا کریں گے۔ وہ عورت تھی، اس عورت نے اپنے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں اپنی بچی کے گرنے کو اور اس کے کوئلہ بننے کو گوارا کیا، برداشت کیا، لیکن ایمان کا جو نور تھا، ایمان کی جو برکت تھی، ایمان کی جو حرارت تھی، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ فرعون نے کہا مانتی ہے، اس نے کہا نہیں مانتی۔ اس نے وہ چھاتی سے دودھ پیتی بچی کو چھینا اور اسی کے سامنے جو ہے نا اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، جو کرنا ہے کر لے، میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو سپاہیوں نے اٹھایا، اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں تینوں ماں بیٹیاں کوئلہ بن گئی، اور بعد میں ایک جگہ کھود کر ان کی ہڈیوں کو وہاں دفن کر دیا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1600 سال کا زمانہ، 1600 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا زمانہ، 22 صدیاں گزر گئی۔ 2200 سال کے بعد نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کے اوپر سے گزرے تو وہ خوشبو محسوس کی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کے غیبی نظام کو معاون بناؤ، 22 سال کے بعد بھی ہڈیوں سے وہ خوشبو آئے گی کہ امام الانبیاء حیران ہو جائے گا۔ ہم کو یہ دھوکہ کس نے ڈال دیا ہے کہ جی ہم اپنی مرضی سے تجارت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنی مرضی کا کاروبار کریں گے تو نفع حاصل کریں گے، ہم اگر پیغمبر کی مرضی سے تجارت کریں گے تو زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بھائی آپ جانتے ہیں نا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان جب نبی علیہ السلام لے کر گئے تھے تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں متاثر ہوئی تھی کہ سامان بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نفع کئی گنا زیادہ ہے۔ تو پیغمبر کے طریقے پر تجارت کرنے سے نفع بڑھے گا، نفع کم نہیں ہوگا، اور جو نفع ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ تو اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تجارت کے حوالے سے جو مسائل سیکھیں گے، انشاءاللہ یہ ایک ابتدا ہے، ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور اس اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جو یہ دوست بیٹھے ہیں، اگر ہم سارے اس بات کا عزم کریں اور عزم کرنے کے بعد سیکھیں اور سیکھنے کے بعد عمل کریں تو ہم پورے فتح پور کے لیے انشاءاللہ ایک مثالی تاجر بنیں گے۔ ہماری تجارت ایک مثالی تجارت ہوگی، اور ہمارے ساتھ والے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ آج سے 6 ماہ پہلے اتنا کمزور تھا، آج اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین کے غیبی نظام کو اپنا مخالف نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے غیبی نظام کو اپنا موافق بنائیں گے انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، یہ جو میں نے اتنی ساری باتیں عرض کی ہیں، اس میں سے آپ کو چند یاد رہیں گی، ساری بھول جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبانی کلامی ہے نا، یہ زبانی باتیں ہوئی ہیں، ہم سب کے حافظے برابر کے ہی ہیں، 10 باتوں میں سے 2-4 یاد رہیں گی اور باقی ہم بھول جائیں گے۔ تو پچھلی دفعہ یہ ترتیب بتائی تھی، اس کو بند کر دیتا ہوں۔